سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم دل کی صحت کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں ورزش کا ذکر کر رہے تھے کہ ورزش کتنی زیادہ ضروری ہے انسان کے اسٹریس کو دور کرنے کے لیے، انسان کے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایکسرسائز، چہل قدمی، وہ سب کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ایکسرسائز سے ہڈیاں اور جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں وہ بھی متحرک ہوتے ہیں، بیداری بدن اور ذہن ہوتی ہے۔ بعض لحاظ سے مزاج بہتر کرنے میں خوراک کی بنسبت ورزش کا یعنی ایکسرسائز کا اثر زیادہ ہے۔ ورزش جیسے جوانوں کے لیے ضروری ہے، جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر میں بھی یہ اسلوب زندگی میں داخل ہونی چاہیے، یعنی جیسے آپ اور کام کرتے ہیں اسی طرح آپ ایکسرسائز بھی کریں تاکہ آپ کے دل کی بھی صحت صحیح رہے، آپ کے جو رگ پٹھے ہیں وہ بھی صحیح سلامت رہیں، آپ کے تناؤ میں بھی کمی آ جائے، اسٹریس میں کمی آ جائے۔ ورزش سے تناؤ یعنی اسٹریس کم ہوتا ہے اور تناؤ کا اثر ناگوار بھی نہیں رہتا۔ تناؤ، پریشانی اور بدحواسی سے نمٹنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نشینی سے یعنی جب انسان ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے تو اسے تھکن محسوس ہوتی ہے، سستی محسوس ہوتی ہے، منفی خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں منفی خیالات کا غلبہ اور عدم توانائی ہو تو ورزش کرنے سے منفی خیالات کا ازالہ اور افسردگی رفع ہو جاتی ہے، مزاج بہتر ہو جاتا ہے۔ ورزش کرنے کے بعد خواہش یعنی کہ غذا کھانے کی خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے یعنی کہ بھوک لگتی ہے اور آپ صحیح طرح کھانا کھاتے ہیں۔ خواہش شکر اور خواہش تمباکو مان پڑ جاتی ہے اور ان کے لیے انتظار کرنا سہل ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ کو میٹھی چیز کھانے کی بہت کریونگ جسے کہتے ہیں ہو رہی ہو بہت، اور سگریٹ پینے کی، تمباکو نوشی کرنے کی، تو اس وقت اٹھ کے 10 منٹ تک چہل قدمی کرنا، اپنے خیالات کو اچھی جگہ لگانا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اس سے جو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو بری عادت اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس کے جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ مریم ایک 43 سالہ خاتون خانہ ہیں، ان کو مٹھائی کھانے کی شدید خواہش ہوتی تھی، یعنی کہ میٹھا کھانے کو اگر ڈبہ رکھا ہوا ہے مٹھائی کا تو آتے جاتے کچن میں مٹھائی کھا لیا کرتی تھیں۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گی، اگر آپ تیز قدمی سے 10 منٹ واک کر لیں گی تو آپ کی یہ خواہش ختم ہو جائے گی، اور آپ یقین کریے کہ ایسا ہی ہوا۔ یعنی کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے اندر اپنی توانائی پیدا کرنی ہوتی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ سیلف کنٹرول اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ کا جسم اس کے اگینسٹ قوت مدافعت زیادہ پیدا ہو جائے، یعنی سامنے چیز رکھی ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو یہ جو قوت مدافعت ہے یہ کس سے آتی ہے؟ یہ آپ کا ذہن جب اس چیز کے لیے تیار ہوگا، اور ذہن کی تیاری کے لیے اگر سب سے اچھا طریقہ یہ بتایا کہ 10 منٹ تک آپ تیز واک کریں۔ رابعہ جس کی عمر 33 ایئرز ہے، مدرسے کی استانی یعنی کہ اسکول ٹیچر تھیں، جو تمام دن مصروفیت، تناؤ اور تھکن میں مبتلا رہتی تھیں۔ ان حالات میں کیسے کوئی خوش مزاج اور خوش اخلاق رہ سکتا ہے؟ ان کے بقول میں نے کیا کیا کہ اسکول میں وقفے کے دوران گرد و پیش کے علاقوں میں چہل قدمی شروع کر دی، یعنی کہ باہر نکل جاتی تھیں، باہر کچھ باغات یا کھیت وغیرہ تھے، یہ ایسی جگہوں پہ تھیں جن سے وہ ان کو اچھا محسوس ہوتا تھا، جس سے توانائی میں اضافہ ہوتا تھا، اسٹریس میں کمی ہوتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ بقیہ دن کی مصروفیات کو میں بہت اچھے طریقے سے نمٹا لیتی تھی۔ اچھا، اس کے لیے ہم جو خواتین خانہ ہیں ان کو بھی یہ کہیں گے کہ کتنی مصروفیت ہوتی ہے،
24 آورز کی جاب ہے. مرد حضرات تو پھر بھی یہ ہے کہ آفس سے آ کے آرام کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اور ان کو اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. لیکن خواتین کی یہ جو بچے پالنا, گھر کے کام کرنا, سب کی خدمت کرنا, یہ 24 آورز کی جاب ہے. رات میں بھی بچے چین نہیں لینے دیتے, سوتے سے جگا دیتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں زیادہ شور مچانے والی ہستی, ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی ہستی وہ ایک خاتون خانہ ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جب ان کو غصہ آئے, یا کوئی بچے نے ہاتھ میں گلاس اٹھایا, گر گیا, ٹوٹ گیا, پانی بھی بکھر گیا, شیشے بھی بکھر گئے, اب بچے کو بھی بچانا ہے, جگہ بھی سوک کرنی ہے, شیشے بھی اٹھانے, تو کتنا انسان کو غصہ آتا ہے. لیکن اس کو اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی یا تو پٹائی ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, چیخو پکار ہوتی ہے کہ نہیں جاؤ ادھر سے, نہیں کرو. تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آہستگی سے بچے کو ادھر رکھیں اور پہلے شیشے ہٹا دیں وہاں سے, اور وہ اس کے بعد جو ہے پانی وانی خشک کر کے پھر 10 منٹ تک تیز چہل قدمی کریں. اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ گود میں بھی اٹھا کے اس کو پہلے چہل قدمی کرنے ہیں, تاکہ آپ کا مزاج جو ہے نا صحیح سمت میں آ جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا کام کریں. بظاہر اس پر یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک مختصر سی چہل قدمی کس طرح اسٹریس کو کم کر سکتی ہے اور توانائی میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 5 منٹ کی تیز قدمی کا یہ اثر ہو سکتا ہے, بلکہ چلتے پھرتے رہنے کا بھی اچھا اثر ہوتا ہے. اس لیے پریشان کن لوگ فطری طور پر تناؤ کی کیفیت میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے. چلنے پھرنے کے مواقع شہری زندگی نے ختم کر کے ہمیں بدمزاجی میں زیادہ مبتلا کر دیا ہے. جعفر جس کی عمر 23 ایئرز تھی, انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی کہ پبلک کے سامنے بولنے سے خوف زدہ رہتے تھے, اور وہ بول نہیں سکتے تھے پبلک کے سامنے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسٹیج پر جاتے ہوئے اور وہاں بولنے سے, چونکہ وہ بہت گھبراتے تھے اور لوگوں کی تنقید اور منفی رد عمل ان کے لیے ناقابل فراموش تھا اور ناقابل برداشت تھا, سامعین پر نظر ڈالنے کی ہمت نہیں تھی, اپنے کاغذات پر سے نظریں نہیں اٹھا پاتے تھے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تقریر کے دوران وہ مستقل چین نشین پر چلتے رہتے تھے. اس طرح ان کا تناؤ بھی ختم ہو گیا اور تقریر میں ایک بہاؤ آ گیا, یعنی کہ بہت ہی بہتر طریقے سے تقریر کرنے لگے. ایک ماہر نفسیات کے بقول کہ مجھے متعدد مریضوں کو دیکھنا پڑتا تھا, میں اپنے کلینک میں ہر 2 گھنٹے بعد ٹینس کے جوتے پہن کر تیز قدم چلنا شروع کر دیتا ہوں, بالائی منزلوں پر چڑھتا ہوں, تیزی سے چلتا ہوں, 10 منٹ واپس آتا ہوں, تو تازہ دم, طبیعت بہتر ہوتی ہے, مریضوں پر توجہ درست, اور میرا رد عمل صحیح ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, زیادہ بڑی بڑی باتیں تو بتائی بھی نہیں جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ یہ چیزیں دوسروں کو بھی بتائیں, تاکہ دوسرے بھی اپنے حالات میں بہتری لے کے آئیں.